نہیں فکر ہے تو اس آخرت کی نہیں ہے. یہاں اپنی اولادوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے سب کچھ کر رہا ہے. وہ بھی اللہ معاف کرے اپنی نام و نمود کے لیے کر رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر کام کے لیے ہوتا تو خدا کی قسم اس کے اندر روحانیت پیدا ہوتی، اس کے اندر ان باتوں کی سمجھ پیدا ہوتی. تو بہرحال میرا کہنے کا مقصد یہی ہے کہ یہاں ہم بیٹھتے ہیں، یہاں بیٹھنے کا مقصد صرف اس بات کا جائزہ ہے. باقی ماشاءاللہ ہر آدمی اپنے طریقے سے کچھ نہ کچھ کر رہا ہے، لیکن جائزہ لے لو کیا وہ اس لحاظ سے صحیح ہے؟ کیا اس کے اندر اس دنیا سے میچ کر لو؟ کیا وہ پرفیکٹنس دنیا کے لحاظ سے پرفیکٹ ہے؟ جس طرح تم نے گھر پرفیکٹ بنایا، جس طرح تم نے عزتوں کو بنایا، جس طرح تم نے مال کو بنایا، کیا اس لحاظ سے وہ آخرت کی تیاری ہے؟ جواب نہیں. میں اکثر پوچھتا ہوں اپنے بچوں سے، اپنے محبت کرنے والوں سے، بھائی ماں باپ کی خدمت کرو. ہاں بھی کریں، کرنی چاہیے. ہاں سب کرنی چاہیے. کون کیا کر رہا ہے؟ کوئی نہیں. اچھا بیٹا تم کیا کرتے ہو خدمت میں؟ ایک ہی جواب ہوتا ہے، پانی مانگتے تو پانی لا کے دے دیتا ہوں، دوائی منگا دی دوائی لا کے دے دیتا ہوں. ارے بھائی یہ خدمت تھوڑی ہے، یہ تو حق ہے. اللہ کہہ رہا ہے احسان کا معاملہ کرو. احسان کا معاملہ ہی نہیں، چونکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے احسان کیا چیز ہے. جب اس کا علم ہی نہیں ہے تو کیسے کرے گا؟ کبھی زندگی میں یہ بات بتائی نہیں کسی نے، اور آج وہی ماں باپ رو رہے ہیں کہ ہماری اولاد ایسی ہو گئی، ہماری اولاد بات نہیں سنتی. ارے تم نے ساری زندگی اس کو تو دنیا سکھایا ہے، ساری زندگی تو سکھائی ہے یہ کہ مال کے آگے کچھ بھی نہیں ہے. اب وہی چیز تو وہاں اپلائی کر رہا ہے. اس لیے بارش کا عرض کر رہا ہوں بھائی جائزہ لے لو. خدا کے لیے دیکھو، موت بہت قریب آ چکی ہے، بہت قریب آ چکی ہے، اور اس موت کو یاد کرنا ہم سب پہ لازم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ دن میں کم از کم جو ہے وہ 40 دفعہ اپنی موت کو یاد کرو. میں اگر کہیں موت کا ذکر کرتا ہوں، میں اگر کوئی موت کے بارے میں بات کرتا ہوں تو لوگ گھبراتے ہیں. حضرت موت کے علاوہ بھی تو کچھ ہے. بھائی جب نبی کہہ رہا ہے کہ موت کو یاد کرو، 40 دفعہ یاد کرو دن میں، پھر ہم تو 4 دفعہ یاد کرنے کو تیار نہیں. کہہ رہا ہے کہ ہفتے میں 1 دفعہ قبرستان جاؤ، کم از کم 1 دفعہ ضرور قبرستان جایا کرو. کس لیے؟ اس عبرت کے لیے کہ ہمیں یہاں پر آنا ہے. یہ جو لوگ لیٹے ہوئے ہیں، ہمیں کل یہاں پہ آ کے لیٹنا ہے. کیا وہاں کی تیاری ہو گئی؟ خدا کی قسم نہیں ہوئی. بار بار کہہ رہا ہوں، میں قسمیں کھا رہا ہوں، نہیں ہوئی. کیونکہ کوئی بھی چیز کا سمجھنے کے لیے، ایک چاول کی بوری کو سمجھنے کے لیے پوری بوری تھوڑی کھولی جاتی ہے. چند اوپر 27 چاول اٹھا لو، پتہ چل جائے گا کہ پوری بوری میں کیا ہے. ہمارے معاشرے کا حال یہی ہے. ہر آدمی جو ہے وہ مطمئن بیٹھا ہوا ہے. لاکھ کہہ رہے ہیں صاحب آگے بڑھو یار، یہاں رکنا نہیں ہے. یہاں اگر جیسے دنیا کے اندر تم پڑھتے ہو تو میٹرک پاس کر لیے تو انٹر کی فکر ہے، انٹر پاس کر لیے تو آگے گریجویشن کی فکر ہے، گریجویشن پاس کر لیے تو ماسٹر کی فکر ہے، ماسٹر پاس کر لیا تو اللہ معاف کرے کس کس کی فکریں ہیں. کیا اس بچے کو میٹرک میں دنیا کی کمائی کی فکر بتائی جاتی ہے؟ نہیں صاحب، ابھی نہیں. کیونکہ ابھی تو آگے جا کے یہ کام تو کر لے پہلے. تو ہم اور آپ ان فکروں میں مر رہے ہیں جن فکروں کے ہمیں کرنا ہی نہیں ہے. ہمیں تو اعمال جو اچھے بنیں گے تو خدا کی قسم تمہارے لیے اللہ دنیا میں ہی آسانیاں پیدا کر دے گا. وہ صحابہ جن کی زندگیاں علماء الحفیظ اتنی خراب تھیں کہ لوگ پناہ مانگتے تھے. غربت اتنی تھی کہ لوگ جو ہے وہ چمڑا چوس چوس کے اپنی زندگی گزارتے تھے. ایک دوسرے کے ایک دینار کے لیے قتل کر دیتے تھے. راستے میں لوٹ لیا جاتا تھا. اور جب دین آیا تو خدا کی قسم کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں تھا کہ بھائی کوئی زکوٰۃ تو لے لو. کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں. وہاں سے ایک عورت چلتی ہے زیور پہنے ہوئی، وہ اکیلی ہے، وہ اپنے مدینہ پہنچتی ہے یا کوئی جگہ پہنچتی ہے، ان جگہ سے یاد نہیں، تو بالکل بے خوف و خطر. نہ کسی نے اس کو پوچھا، نہ کسی نے اس کی طرف توجہ دی. کیوں ہوا؟ وہ دین تھا.